ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اپنی اختتامی مراحل کے بالکل قریب ہے۔ آج ماہ رمضان کا 9واں روزہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت والا مہینہ، یہ ماہ رمضان آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اور یقیناً سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے یہ ایام اور یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے جن لوگوں نے ان ایام کی قدر کی ہے۔ ماہ رمضان تو آیا ہوا ہے اپنی رحمتیں لے کے، اپنے دامن میں وسعتیں برکتیں لے کے، اپنے دامن کے اندر گناہوں کی معافی لے کے، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھایا، ماہ رمضان کو ماہ رمضان سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں، رب سے کچھ مانگ لیا، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگی۔ ان لوگوں نے ماہ رمضان کی قدر کی ہے۔ جن لوگوں نے صرف بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھ لیا اور روزہ رکھ کے اور نیکی کا کچھ کام نہ کیا، تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ایسے لوگوں کا روزہ اللہ کو کوئی منظور نہیں۔ اللہ کو ایسا روزے دار نہیں چاہیے جو صرف بھوک اور پیاس کاٹے اور کوئی نیک عمل نہ کرے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری فرما دیا، مہر رسول لگ گئی ہے کہ جس نے صرف کھانا پینا ہی ترک کیا، لغویات کرتا رہا، واہیات اپنی زبان سے کہتا رہا، اس سے روزے کا کوئی احترام نہ کیا، تو اللہ کو ایسے بندے کی بھوک اور پیاس بالکل نہیں چاہیے۔ روزہ تو انسان کو متقی بنانے کے لیے آیا تھا، روزہ تو انسان کو پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا، روزہ تو تمہیں طہارت دینے کے لیے آیا تھا، روزہ تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرنے کے لیے آیا تھا، روزہ تو تمہارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھمانے کے لیے آیا تھا۔ ماہ رمضان کا روزہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ماہ رمضان کا روزہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آیا تھا، اور ماہ رمضان کا روزہ تمہیں رب سے بخشوانے کے لیے آیا تھا۔ اے انسان، جو تو نے پورا سال کیا ہے، اب اللہ نے رحمت کی سیل لگا دی ہے، اللہ کی رحمت کو بار بار جوش آ رہا ہے۔ اے میرے بندے، مانگ لے، کچھ مانگنا ہے، کچھ لے لے جو لینا ہے۔ ماہ رمضان بیت رہا ہے، اور پھر ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن کا مہینہ ہی ماہ رمضان ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، میں نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ وبینات من الہدی والفرقان، یہ روشن دلیلیں اپنے دامن میں لے کے آیا ہے۔ یہ قرآن کائنات کے اندر ایک ایسی واحد کتاب ہے جو پڑھنے سے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر سب سے عظیم اور بہترین کتاب ہے، جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو سمجھنا، جو بندہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ھدی للناس، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا
جو قرآن کا حق تھا۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والی کتاب ہے۔ ہم نے ادب کے ساتھ اپنے طاق کے اندر تو قرآن رکھ دیا، ہم نے محبت کے ساتھ اپنی الماری کے اندر تو قرآن کو جگہ دی، لیکن اپنے سینے میں اور اپنے دل میں رب کے قرآن کو جگہ نہیں دی۔ رب کا قرآن تو سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے تھا، رب کا قرآن تو ہماری زبان پہ رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے قرآن کی بار بار تلاوت کی جاتی، دیکھا جاتا اللہ نے کیا احکام نازل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام حاکم بھی اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کریں گی۔ اے انسان، اے بندے، یاد رکھ، دو چیزیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کریں گی۔ ایک روزہ تیری سفارش کرے گا، اور دوسرا اللہ کا قرآن تیری سفارش کرے گا۔ یار کتنی شان ہے، اب تم روزے دار ہو، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت کتنا اس بات کے اوپر ناز ہوگا کہ جو دو روزہ تو نے رکھا ہے وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے تیری سفارش کرے گا۔ جو تو رات کو قیام اللیل کے اندر تلاوت کرتا ہے یا پھر تو قرآن سنتا ہے، وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کے تیرے لیے سفارش کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، ایک روزہ دوسرا قرآن، یشفعان یہ سفارش کریں گے، للعبد یوم القیامہ قیامت کے دن بندے کے حق میں روزہ بھی سفارش کرے گا اور رب کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ آگے فرمایا یقول الصیام، روزہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سفارش کرے گا؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعت الطعام، میں نے اسے سارا دن کھانے سے روک دیا، والشہوات بالنہار، ساری شہوات سے میں نے روکے رکھا۔ یہ بندہ سارا دن کھانے پینے سے رکا رہا، روزے کی وجہ سے ساری شہوات کو اس نے روک لیا۔ فشفینی فیہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ منعت الطعام، بندے کو کھانے پینے سے کیسے روک دیا۔ ابھی دیکھو ساری چیزیں دسترخوان لگا ہوا ہے، ہر چیز اندر موجود ہے، لیکن اجازت کھانے کی نہیں۔ ٹھنڈا مشروب بھی ہے، ہاتھ میں کھجور بھی ہے، سامنے دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہے، لیکن صیام روزہ کہتا ہے منعت الطعام، میں نے اسے منع کر دیا نہیں کھانا، اور اس نے واقعی نہیں کھایا۔ اس نے روزے کے وقت کا انتظار کیا، اس روزے کو مکمل کیا، جو ہی اختتام ہو گیا سارا دن روزہ مکمل ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، پھر اس نے کھجور منہ میں ڈال کے اللہ کا شکر ادا کیا، اے مالک میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا اور تو نے میرے روزے کو مکمل فرما دیا۔ یہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارشی بن جائے گا۔ فشفینی فیہ، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اس بندے نے کھانا پینا ترک کر دیا ہے، اب میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اتنا بڑا انعام کہ چند گھنٹے کا تو نے روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ ہی تیرا سفارشی بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ فیشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن تیری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَيَقُولُ القرآن، اور اللہ کا قرآن بھی تیری سفارش کرے گا۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار کی سفارش کرے گا،
تو اللہ کا قرآن بھی قیامت کے دن تیرا سفارشی بن کے آ جائے گا۔ منعت النوم باللیل، یا اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے منع کر دیا تھا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، میں نے دن کو کھانے سے منع کر دیا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں تیرا سفارشی بن جائے گا۔ منعت النوم باللیل، کہ یا اللہ میں نے رات کو سونے سے منع کر دیا تھا۔ بندہ تھکا ہوا تھا، مزدوری کر کے آیا تھا، اس کے جسم پہ تھکاوٹ تھی، افطاری کے بعد بستر پہ لیٹنے کو جی چاہتا تھا، خلوت میں جا کے آرام کرے، لیکن منعت النوم باللیل، یا اللہ میں نے سونے سے منع کر دیا۔ یہ تراویح میں، یہ قیام اللیل میں تیرا قرآن سننے لگ گیا، یہ کھڑا ہو کے خود تلاوت قرآن کرنا اس نے شروع کر دیا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا پھر اپنا احتساب کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے قیام کیا، منعت النوم باللیل، یا اللہ میں نے رات کو سونا اس کے اوپر منع کر دیا تھا، یہ رات کو تیرا قرآن سنے بغیر نہیں سوتا تھا، یہ تیرا قرآن پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا، آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ادھر روزہ تیرا سفارشی بن کے آئے گا، ادھر اللہ کا قرآن تیرا سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ جب تیری سفارش کرے، جب رب کا قرآن تیری سفارش کرے، فرمایا فیشفعان، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ روزے کی بات اور سفارش بھی تیرے حق میں قبول ہو جائے گی، رب کے قرآن کی سفارش بھی تیرے حق میں قبول ہو جائے گی، اگر قرآن کو تلاوت کیا جائے۔ اور اگر قرآن کو سفارشی بنانا ہے تو آج تمہیں اللہ کے قرآن کی بات ماننی ہے۔ اگر تو قرآن کی سفارش چاہتا ہے تو ماہ رمضان میں تجھے رب کا قرآن تلاوت کرنا ہے۔ آج اگر تو تلاوت قرآن سے بھی محروم ہے، آج اگر تو سماعت قرآن سے بھی محروم ہے، تو نہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، نہ ماہ رمضان میں قرآن کی سماعت کر رہا ہے، تو یہ قرآن تیرے لیے قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا۔ تو قرآن کی اللہ نے کتنی شان بنائی ہے۔ سب سے چھوٹی سورت جو عام ہر بندے کو اور بچے کو یاد کروائی جاتی ہے، ہر ایک کو سورت وہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ رات کے اندر 1/3 قرآن کی تلاوت کی جائے؟ قرآن کا تیسرا حصہ ایک رات میں پڑھا جائے، کیا تم اس سے عاجز ہو؟ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم اس بات سے عاجز ہو ایک رات کے اندر 1/3 قرآن کی تلاوت کی جائے؟ تو صحابہ نے فوراً عرض کی، قالوا کیفا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقرأ ثلث القرآن، کہ ایک رات کے اندر ہم 10 سپاروں کی تلاوت کر لیں، یا 1/3 قرآن ایک رات کے اندر پڑھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینے سے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور یہی قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ یار اور کچھ نہیں آتا، اگر تم کام کاج کر رہے ہو تو سورہ اخلاص تو تمہیں آتی ہے، اگر ہر وقت اپنی زبان پہ سورہ اخلاص ہی جاری کر لی جائے، بندہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے،
تو کتنا اجر ہے؟ ایک بار پڑھو 10 پاروں کا ثواب، اگر 2 بار سورہ اخلاص پڑھو 20 پاروں کا ثواب، اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو اللہ تمہیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ جب لشکر سے واپس آئے تو ساتھی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارا امیر لشکر ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتا رہتا تھا، جب بھی ہمیں نماز پڑھاتا یہ قل هو اللہ احد پڑھتا، جب بھی یہ نماز پڑھاتا سورہ اخلاص پڑھتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا یار بتاؤ ہر رکعت کے اندر ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا وجہ تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، میں اس سورت کو پسند فرماتا ہوں، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اخبروہ ان اللہ یحبہ، جاؤ اسے جا کے خبر دے دو اگر تو سورہ اخلاص کو پسند کرتا ہے پھر وہ رب بھی تجھے پسند کرتا ہے۔ تم نے قرآن سے یاری نہیں لگائی، تم نے قرآن سے تعلق ہی قائم نہیں کیا، تم نے قرآن کی محبت کو اختیار ہی نہیں کیا، تم نے قرآن سے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ تم نے قرآن کو کس لیے رکھا ہے؟ ہم نے یہ اللہ کا قرآن کس لیے رکھا ہے؟ جب کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جائے تو اٹھانے کے لیے رب کا قرآن رکھا ہے، جب کسی بات پہ بحث ہو جائے اپنی بات کو منانے کے لیے ہم نے یہ رب کا قرآن رکھا ہے، جب کسی بات کے اوپر قسم کھانی ہو اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنا ہو تو ہم نے یہ قرآن جھوٹی قسم کھانے کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے یہ قرآن تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکانے کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے جب مردہ فوت ہو جائے یہ اللہ کا قرآن صرف مردوں کو بخشانے کے لیے رکھا ہے۔ جب بیٹی کا نکاح ہو جائے سر پہ قرآن رکھ کے ہم نے جو ہے آخری روانگی کے لیے اللہ کا قرآن رکھا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ قرآن مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن تعویذ بن کے لٹکانے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا قرآن قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا قرآن سودا بیچنے کے اوپر قسم اٹھا اٹھا کے مال بیچا جائے اس لیے اللہ کا قرآن نہیں آیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، یہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ تو ترجمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے صرف اللہ کے قرآن کو طاق میں محفوظ کر دیا، ہم نے اللہ کے قرآن کو الماری میں رکھ دیا، جس رنگ کا غلاف ہمیں پسند آیا خوبصورت سا غلاف چڑھا دیا اور اوپر ڈوری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ یہ قرآن باندھ کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو قرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ ہم نے تو قرآن سے اپنی زندگی سیکھنی تھی، اللہ نے قرآن کو ضابطۂ حیات بنا کے نازل فرمایا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو میرے قرآن سے ہدایت لے لو۔ یہ قرآن تو وہ تھا اگر کوئی جسمانی بیماری ہوتی، اگر کوئی روحانی بیمار ہوتا تو قرآن کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تم اس کی تلاوت کرتے جاتے اللہ تمہارے جسموں سے بیماریوں کو رفع فرما دیتا، اللہ تمہاری روح کو بلیدگی عطا فرماتا، اللہ تمہارے دلوں کو منور فرما دیتا، اللہ تمہارے ایمان کو بڑھا دیتا تلاوت قرآن سے، سماعت قرآن سے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے،
ہم قرآن سے کیوں دور ہوئے ہیں؟ آج قرآن سے دور کرنے کے لیے مساجد کے اندر مولوی بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنی تقریروں کے اندر یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو نہ پڑھنا یہ گمراہ کر دے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں یار، اللہ کا قرآن تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ مولوی اس لیے کہہ رہے ہیں اگر اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، اگر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہماری قصے کہانیاں جاتی رہیں گی، پھر یہ ہماری باتیں نہیں سنیں گے، پھر یہ سارے مسئلے اللہ کے قرآن سے حل کریں گے۔ یہ ساری چیزیں رب کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تبیانا لکل شیء، کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر ایک وادی بطحان تھی جہاں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام اگر اونٹ خریدنا ہوتا یا فروخت کرنا ہوتا تو وادی بطحان کی منڈی میں چلے جاتے، وہاں جا کے بہترین اونٹ خرید لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے بہترین مثال دی، فرمایا کون چاہتا ہے وہ صبح صبح وادی بطحان چلے جائے اور وہاں سے موٹے اور تازے 2 اونٹ لے آئے؟ یقیناً ہر صحابی یہ خواہش کرتا ہوگا۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں، اگر تم روزانہ نماز کے لیے آؤ، اگر تم ایک آیت سمجھ کے تلاوت کر لو، اللہ تمہیں 1 اونٹ سے زیادہ بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر 2 آیتیں سمجھ کے تلاوت کر لو، یہ 2 اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر رب کے قرآن کی 3 آیات سمجھ کے تلاوت کر لو، یہ 3 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر 4 آیات کی تلاوت کر لو تو یہ 4 آیتیں 4 اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے اور سننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ نماز کے اندر آیات تھوڑی سی لمبی ہو جائیں تو نمازی اکتا جاتے ہیں، دل میں کئی وسوسے آتے ہیں، بار بار وقت کی طرف اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ رہی ہمارے دل میں قرآن کی محبت۔ دوست کے ساتھ اگر بات کرنا شروع کر دے تو بازار کے اندر گھنٹوں بیت جاتے ہیں، تھکان محسوس نہیں ہوتی، دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہیں آتا۔ نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر کھڑے ہو جائیں تو بار بار سارے خیال ہمارے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی رب کا قرآن ہاتھ میں لے کے ہم تلاوت کریں گے تو نیند طاری ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر غنودگی آ جائے گی، ہم فوراً قرآن رکھ دیں گے، کیونکہ قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ ہم نے جینا بھی اس قرآن کے ساتھ تھا، ہم نے تو مرنا بھی اس قرآن کے ساتھ تھا۔ اور بات ایک تلخ ہے حقیقت، سمجھ لو، جس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن نہیں پڑھا، جس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن سے محبت ہی نہیں کی، اس نے کوشش ہی نہیں کی تلاوت قرآن کی، اس نے کوشش ہی نہیں کی رب کے قرآن کو سمجھنے کی، اس نے کوشش نہیں کی رب کے قرآن کو سننے کی، اس نے کبھی آ کے کسی عالم سے ایک آیت نہیں پوچھی، کبھی ایک آیت کا ترجمہ نہیں پوچھا۔ اب اگر وہ بندہ فوت ہو جائے، تم سارے مدارس کے بچوں کو بٹھا کے سپارے پڑھا لو، قرآن پڑھا لو، بہت زیادہ قرآن لکھائی کے اندر لکھ کے مولوی صاحب کو رکا دے دو کہ یہ سارے قرآن میرے بھائی کے لیے پڑھے گئے ہیں، سورہ یاسین اتنی مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ ملک اتنی مرتبہ پڑھی گئی ہے، رب کا قرآن اتنی مرتبہ تلاوت کیا گیا ہے، اور یہ ساری تلاوت ہم نے لوگوں سے کروائی ہے۔ یار اللہ پوچھے گا نہیں کھڑا کر کے کہ جس کے لیے یہ سارا قرآن پڑھایا گیا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھا، میں نے اسے 80 سال کی زندگی عطا فرمائی،
ایک سال میں 365 دن آتے تھے، میں نے اسے 365 دن رزق دیا، میں نے اسے جوانی دی، میں نے اسے اولاد دی، میں نے معاشرے کے اندر اسے عزت دی، میں نے بہترین انسان بنایا، میں نے شکل و شبہات عطا فرمائی، لیکن جس کے لیے تم نے یہ قرآن پڑھا ہے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں پڑھا۔ جس کے لیے یہ تم نے تلاوت کی ہے اس نے قرآن ایک مرتبہ نہیں سنا، وہ تو مسجد میں آنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، وہ تلاوت قرآن کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آج یہ سارے کا سارا قرآن تم اس کے پیچھے کر رہے ہو کہ یا اللہ اس قرآن کے صدقے بخش دے، کیا رب پوچھے گا نہیں بندے سے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم قرآن سے راہ ہدایت حاصل کر لو۔ اگر قرآن ہاتھ میں ہو، تلاوت قرآن جاری ہو، ترجمہ بندہ پڑھ رہا ہو، یوں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کان میں خود باتیں کر رہا ہے، اللہ تمہیں برائی سے منع کر رہا ہے، اللہ تمہیں اچھائی کی تلقین کر رہا ہے۔ ہر اچھا راستہ قرآن کے اندر ہے، ہر برے راستے سے قرآن منع کر دیتا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہم اس طریقے کے ساتھ مرتے، رب کا قرآن ہمارے سینوں میں ہوتا، ہماری مختصر سی زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق ہوتی، پھر جب بندے کے پاس اسرائیل آتا اس کی روح نکالنے کا طریقہ اور ہوتا، روح کو لپیٹ کر اچھے کپڑے کے اندر، خوشبودار لباس کے اندر لپیٹ کے لے جانے کا انداز اور ہوتا۔ جب تیری میری روح قرآن سے محبت کرنے والے کی روح آسمانوں کی طرف جاتی، اللہ کے ملائکہ پوچھتے یہ خوشبو، یہ معطر، یہ منبر جو روح آ رہی ہے یہ کس کی روح ہے؟ تو بتایا جاتا یہ عاشق قرآن کی روح ہے، یہ تلاوت قرآن کرنے والے کی روح ہے، یہ رب کے قرآن کو پڑھنے والے کی روح ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کی روح ہے۔ اگر تم نے اللہ کے قرآن سے یاری لگائی، اگر اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو یہ قرآن وفادار ہے، یہ زندگی میں بھی تمہارے ساتھ وفا کرے گا، قبر کے اندر بھی قرآن تمہارے ساتھ وفا کرے گا، قبر کے اندر بھی یہ اللہ کا قرآن تمہارا ساتھی بنے گا، قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، ہم تو پتہ نہیں رات کو کیا کچھ کر کے سوتے ہیں، ہمارا تو رجحان ہی اور ہے نا، ہمارے پاس تو موبائل ہوتا ہے اور ہم اس وقت سوتے ہیں، بار بار آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، نیند کو پیچھے کرتے ہیں، تھوڑا اور دیکھ لیں، تھوڑا اور زیادہ وقت گزر جائے۔ تو فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، اس کی قبر کو بند کر دیا جائے گا، یقیناً احباب، خاندان، گھر والے سارے واپس آ جائیں گے، اب وہ اکیلا ہے قبر کے اندر، اب اندھیری قبر ہے اور بندہ اکیلا ہے۔ آج سارے کا سارا گاؤں آباد ہے، سارے کا سارا محلہ آباد ہے، آس پاس کے گھروں کے اندر سارے افراد موجود ہیں، لیکن اکیلا بندہ ہو، گھر میں اندھیرا ہو جائے تو اپنے گھر سے ہی گھبراتا ہے یار، اپنے کمرے سے گھبراتا ہے، تو وہاں تو سارا قبرستان ہوگا، قبر کے اندر تو اکیلا ہوگا۔ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے اوپر عذاب ہوا، عذاب قبر کے اندر تو مبتلا ہوا، تو یہ سورہ ملک تیری قبر کے اندر آ جائے گی، جس طرف سے عذاب آئے گا سورہ ملک سامنے آ جائے گی، اے میرے رب یہ سونے سے پہلے میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ کبھی نہیں سویا مجھے پڑھے بغیر، آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں،
یا اللہ اس کی قبر سے عذاب قبر کو محفوظ فرما لے، عذاب قبر کو نکال دے، اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لے۔ اللہ سورہ ملک کی اس سفارش کو قبول فرما لے گا اور اس بندے کی قبر سے عذاب قبر کو نکال دے گا۔ جس نے تجھے قبر میں محفوظ کرنا تھا آج وہ قرآن طاق کے اندر ہے، جس نے تیری قبر میں روشنی کرنی تھی آج وہ قرآن الماری کے اندر ہے، جس قرآن نے تیری زندگی کو بدلنا تھا آج وہ قرآن ہمارے گھر کا قیدی ہے، جس قرآن نے اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرنی تھی آج اس قرآن کی تیرے دل میں کوئی اہمیت نہیں۔ ایسا بھی ذہن بن گیا ہے جس بات پہ جس طرز پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے سامنے یوں قرآن کر دیا جائے تو وہ بات نہیں مانتے، یہ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے خاندان والوں کی بات مانتے ہیں، ہمارا طریقہ ہمیں مبارک ہو، ہم پرانے طریقے پہ ہیں۔ کیا اللہ کا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا قرآن کو ماننے والے، اس قرآن کو جاننے والے، اس قرآن پہ ایمان رکھنے والے یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن کی بات نعوذ باللہ نہیں مانیں گے، ہم جس طریقے کے اوپر جس طرز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں ہم اسی پہ زندگی گزاریں گے۔ کیا یہ قرآن کے اوپر ایمان کا حق ہے؟ اللہ کا قرآن تو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا۔ عمر بن خطاب کی زندگی کیسے بدلی؟ اللہ کا قرآن سن کے بدلی۔ شاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی؟ وہ عیسائی بادشاہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے تلاوت قرآن شروع کی تھی، اس نے عیسائیت چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا تھا، اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے قرآن کو اپنا لیا تھا، اس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ تم مسلمان ہو کہ قرآن سے چہرہ پھیر لیتے ہو، مسلمان ہو کہ قرآن سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، مسلمان ہو کہ یہ کہہ دیتے ہو نعوذ باللہ میں نہیں مانتا، جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ یار یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اختصار والی زندگی ہے، بیت گئی ہے، بیت رہی ہے، چلی جائے گی، گزر جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، رب کے قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، خود قرآن ہاتھ میں لو، جو ترجمہ تمہیں پسند ہے، جس ترجمے کے اوپر تمہارا ذہن متفق ہوتا ہے وہی ترجمہ لے لو، وہی قرآن ہاتھ میں لے لو، وہی قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ تم ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک آیت کے ترجمے کو سمجھتے جاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں کو پاک اور منور فرماتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی، حضور جمعہ کے خطبہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعے کی تقریر کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا قرآن تلاوت کیا جاتا تھا۔ آج اگر بمشکل کچھ لوگ اگر جمعہ کے لیے آ جائیں تو قرآن کم پڑھا جاتا ہے، کہانیاں زیادہ سنائی جاتی ہیں۔ اس مولوی کے دل میں بھی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں جو قرآن کو پیچھے کر دیتا ہے، قصے کہانیوں کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں قصے کہانیوں کو محفوظ کر رہا ہے، قصے کہانیوں کا اجرا کر رہا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے صرف قرآن نازل کیا ہے، ہدی للناس، یہ ایک حقیقت ہے، تم نہ پڑھو تب بھی حقیقت ہے، تم پڑھو گے تو قرآن تمہیں وضاحت کے اندر بتائے گا، واقعی یہی حقیقت ہے۔ تو اللہ کے نبی کا سونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ فرمانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا، ہر چیز قرآن کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ حضور جب بستر پہ آرام فرماتے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، حضور کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں،
آقا علیہ السلام جب بستر پہ تشریف لاتے تو حضور یوں بستر پہ بیٹھ جاتے، سونے سے قبل حضور بستر پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو سامنے کرتے، سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، 3 سورتوں کی حضور تلاوت کرتے، پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، پھر حضور یوں چہرے پہ مل لیتے، پھر اپنے جسم کے اوپر ہاتھ کو پھیر لیتے۔ یہ آیات، یہ سورت پڑھ کے اس طریقے کے ساتھ سونا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یار نبی تو قرآن سے دم کر کے سویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، قرآن پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پھر سارے جسم کے اوپر مل کے سویا کرتے تھے۔ حضور کا سونے سے پہلے آخری عمل یہ تھا۔ آج سونے سے پہلے تمہارا آخری عمل کیا ہوتا ہے؟ آج ہم حضور کو ماننے والے ہیں، حضور کی امت میں ہیں، آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان ہے، لیکن حضور کی سنتیں کہاں؟ آقا علیہ السلام کی سیرت کہاں؟ پیغام مصطفیٰ کہاں؟ حضور کا فرمان کہاں؟ یہ ہماری زندگیاں بیت رہی ہیں، آج گزر رہی ہیں مرضی کے ساتھ۔ آج یہ تھوڑی سی زندگی کے اندر ہم نے لغویات کو شامل کر لیا، ہم نے اپنی مرضی کو شامل کر لیا۔ آج ہم اس وجہ سے بے چین ہیں، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، ذہنی سکون نہیں ہے، جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، گھروں کے اندر پریشانی ہے، ہر کوئی افسردہ ہے، ہر کوئی جھگڑالو ہے، ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نہ گھروں کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، نہ مساجد کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ حیات اللہ نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جو رب کے قرآن سے جڑا رہے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، جو میری اہل بیت کے ساتھ جڑا رہے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اور ایک روایت میں صرف اللہ کے قرآن کا ذکر ہے کہ میں نے یہ قرآن تمہارے اندر چھوڑ دیا ہے، قیامت تک تمہیں کسی مسئلے کے اندر رہنمائی چاہیے، تم اللہ کے قرآن کو پڑھ لینا، ہر چیز، ہر سوال اور ہر کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اپنے اپنے دلوں کا ارادہ بنا لو، نیت بنا لو کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ کل قیامت کو اللہ نے اگر 90 سال 100 سال زندگی دی ہے، سامنے کھڑا کر کے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے میرا قرآن ایک بار بھی نہیں تلاوت کیا، تم نے ترجمے کے ساتھ ایک سورت بھی نہیں پڑھی، یہ میرے قرآن کی قدر کی ہے، تو بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کوشش کریں اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ماہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں بہترین طریقے سے زندگی بسر کرنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔